الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی ہے، اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہر مومن، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان جانتا ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا استحضار نہیں رہتا. استحضار کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ذہن میں یہ بات موجود رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جانتے تو سب ہیں لیکن استحضار نہیں رہتا. جب آدمی کوئی چیز تول رہا ہوتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار دیتا ہے، اس وقت اسے یاد نہیں رہتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب ایک پھل بیچنے والا سڑا ہوا پھل گاہک کی نظر بچا کر کے تھیلی میں ڈالتا ہے تو اس وقت اسے یاد نہیں رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے غیبت اور اتہام اور بہتان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس مجلس میں کسی کو بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب کسی کو زندگی میں دھوکہ اور فریب کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے اور وہ گزرتا ہے تو اس وقت اسے یاد نہیں رہتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ دھوکہ کرتا ہے، فریب دیتا ہے اور اس پر اپنی عقل و دانش پر مسرت کا اظہار کرتا ہے کہ میں کتنی آسانی کے ساتھ اس کو فریب دے کر کے نکل گیا ہوں، اس کا الو بنا دیا ہے، اس کا بیوقوف بنا دیا. اس وقت یاد نہیں رہتا کہ وہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر ہر وقت بندے کو یہ استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ پھر نافرمانی پر جرأت نہیں کرے گا. وہ نافرمانی پر جرأت نہیں کرے گا، بلکہ اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، زمین پہ ہو، زمین کے نیچے ہو، مجلس میں ہو، تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں بھی ہوگا اس کے دماغ میں یہ بات رہے گی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ استحضار اسے بڑے بڑے گناہوں سے باز رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. بارہا میں ایک واقعہ آپ حضرات کے گوشت گزار کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پر جا رہے تھے. ایک چرواہا ملا اور اس چرواہے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو. تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ رمضان بھی نہیں ہے اور اتنی محنت کا کام، مشقت کا کام، گرمی میں دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے، اسے کسی کی تعریف کا بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ یہ روزے سے یا نہیں ہے، اور پھر یہاں جنگل میں روزہ رکھے ہوئے تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ایسا کرو، ہمیں ایک اپنے گلے میں سے، یعنی جس کو ہماری زبان میں ریوڑ کہتے ہیں بکریوں کی ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت تمہیں ادا کر دیں گے اور پھر اس کو ہم ذبح کریں گے اور بنا لیں گے. شام کو تم بھی افطار ہمارے ساتھ کرنا، ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھا لے گا. تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، تو میں اجرت پر چراتا ہوں. تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، مالک کو کہاں پتہ چلے گا اتنی بکریوں میں، اور اگر پتہ بھی چل جائے تو اسے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گئی.
تو اس چرواہے نے جو جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، اور اللہ کہاں گیا، یہ ہے وہ استحضار، یہ ہے وہ استحضار۔ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، شام کو بکرا بھنا ہوا ملے گا اس بات سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا وہ تو دیکھ رہا ہے، یہ ہے استحضار۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک بیٹا اور ایک اس کا لڑکا سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک انگور کا باغ پڑا، باپ کی نیت خراب ہو گئی، انگور دیکھ کر کے بڑے بڑے انگور ہیں، بڑے میٹھے ہیں، یار لاؤ تھوڑے سے توڑ لیتا ہوں، راستے میں چلتے چلتے کھا لیں گے۔ تو بیٹے سے کہا بیٹا میں اندر جا رہا ہوں انگور توڑنے کے لیے، اور اگر کوئی دیکھے تو فوراً مجھے آگاہ کر دینا۔ تو اب یہ جیسے ہی اندر گیا انگور توڑنے کے لیے اور انگور کی طرف ہاتھ بڑھا، بیٹے نے باہر سے پکارا ابا کوئی دیکھ رہا ہے، یہ ایک دم نکل کر کے بھاگ کے آیا، باہر آ کے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کوئی تو ہے نہیں، کہنے لگا کوئی تو نظر نہیں آ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ کہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے ابا جان، لیکن انسانوں کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ استحضار، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ استحضار ہوتا ہے، جب یہ دماغ میں یہ بات موجود ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ استحضار اسے گناہوں سے روک دیتا ہے، اسے نافرمانی سے روک دیتا ہے۔ پھر اگر کسی کی غیبت کرے گا تو فوراً خیال آ جائے گا نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کسی کو دھوکہ دے گا یاد آ جائے گا، جب کہیں کسی کے ساتھ فریب کرے گا یاد آ جائے گا، جب بھی کوئی گناہ کا موقع ہوگا تو اسے یاد آ جائے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یاد آنا نہیں ہے بلکہ یاد رہنا، یہ مقصود ہے، ہر وقت یاد رہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ یہ استحضار کیسے پیدا ہوگا، یہ استحضار کیسے پیدا ہوگا، یہ تعلق اللہ تبارک و تعالی سے کیسے قائم ہوگا؟ تو یہ تعلق اللہ سے کیسے قائم ہوگا؟ اس کی مشق کرنی پڑے گی، اس کی محنت کرنی پڑے گی، خامخواہ نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ نہیں ہو جاتا، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یقین تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر تھا، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر حالت یہ ہو گئی۔ لیکن ہم لوگ اتنے برے ماحول کے اندر پھنس گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، یہ اپنے آپ نہیں ہوگا، تھوڑی سی اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، بغیر جد و جہد کے نہیں ہوگا۔ جتنی کوشش کریں گے اتنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ہوگا۔ کوشش میں کیا ہے؟ ایک تو سب سے اوپر سب سے پہلے ماحول، انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، جہاں جس ماحول میں ہوتا ہے اسی طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے کا ذہن بنتا ہے، اسی طریقے کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنا ماحول اچھا ہونا چاہیے، اپنی اٹھ بیٹھ اچھے لوگوں میں ہونا چاہیے۔ ماحول کا یہ اثر ہے کہ اگر آپ کسی ڈسپینسری میں بیٹھے ہیں، کسی دواخانے میں بیٹھے ہیں، اور وہاں آپ اس سے کہیں کہ بھائی کسی سے کہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ فوراً کسی دوا کا نام بتا دے گا، فلاں گولی کھا لو، ہے نا۔ اور جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوں اور کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے ہوں، مولاناؤں کے پاس بیٹھے ہوں، وہاں کہو کسی کے کان میں یار سر میں بہت درد ہو رہا ہے کہ حضرت بیٹھے ان سے دم کروا لو، وہاں کیا جواب دے گا آدمی؟ حضرت بیٹھے ان سے دم کروا لو۔ تو ماحول کا یہ اثر ہوتا ہے، جس ماحول میں ہوتا ہے سوچ بھی ویسی ہی ڈھل جاتی ہے، انسان کی فکر بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے، انسان کا مزاج بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ماحول کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ماحول کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحول اچھا ہوگا تو پھر مزاج اچھا بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی باتیں ہوں گی، جب ماحول اچھا ہوگا تو اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ سے تعلق قائم ہوتا رہے گا۔
اور اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بھی نہیں ہوں گی، جس طریقے کی باتیں ہوں گی ویسا مزاج بنتا چلا جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام تخلیے میں رہتی تھی، رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور کھا رہی اور اللہ کی عبادت کر رہی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں ایک گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا نے جب پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہاں ماحول صرف یہ تھا کہ اللہ کی اسباب اور دنیا کے اسباب اور دنیا میں کس طریقے سے کچھ نہیں، بس اللہ دے رہا تھا اور یہ اللہ میں لگی ہوئی تھی، تو ذہن بھی وہی بنا ہوا تھا، جواب بھی وہی دیا کہ ہوا من عند اللہ۔ لیکن یہی مریم علیہ السلام جب اب اسباب کی دنیا میں گھریلو زندگی گزارنے لگی، اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ اب یہ بے دین ہو گئی معاذ اللہ اور تھوڑی سی بے پرواہ ہو گئی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ تو بغیر اسباب کے زندگی گزر رہی تھی، اب کھانا پکا کر کے کھانے لگی، پانی بھر کر کے پینے لگی، تقوی کا تو وہی حال تھا۔ لیکن اس ماحول کا اثر یہ ہوا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا انما انا رسول ربی لیہب لک غلاما زکیہ، کہ میں اللہ کا قاصد بن کر کے آیا ہوں تاکہ تمہیں بیٹا دوں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً کہا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ بیٹے کے تو اولاد کے تو دو ہی سبب ہیں، یا تو آدمی نکاح کرے اور یا تو بدکاری کرے، اور میں نے تو نہ نکاح کیا نہ بدکاری کی، دونوں سبب موجود نہیں ہیں، تو پھر لڑکا کیسے؟ اب یہاں اسباب پر نظر چلی گئی، اب یہاں اسباب پر نظر چلی گئی، ماحول اب بدل چکا تھا، تو اب یہاں فوراً اسباب پر نظر چلی گئی کہ اس کے تو دو ہی سبب ہیں اور دونوں میں سے کیسے نہیں۔ حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے رب کا قاصد بن کر کے آیا ہوں تمہیں بیٹا دینے کے لیے۔ وہاں کیا کہا تھا وہ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہاں تھوڑا سا ماحول چینج ہوا ہے، اسباب کی دنیا پر نظر گئی تو کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ دو سبب ہوتے ہیں، ایک بھی سبب نہیں پایا جاتا، پھر اولاد کیسے ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا قال کذالک، بات تو ایسی ہی ہے جیسی تم کہہ رہی ہو کہ دونوں سبب موجود نہیں ہیں، دونوں سبب نہ تم نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی تم بدکار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی قیامت تک حضرت مریم علیہ السلام کی پاکدامنی پر، قیامت تک قرآن گواہی دیتا رہے گا حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ہیں، بات تو یہی ہے جو کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے بات تو ایسی ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ میرے لیے آسان ہے، یہ میرے لیے آسان ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک بات وہاں تھی، جب تو الگ سوچ تھی، اور جب اسباب کی دنیا میں قدم رکھا تو سوچ تھوڑی سی بدل، جیسا ماحول ہوگا ویسا مزاج کے اوپر اثر ہوگا انسان کے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ماحول کو بنانا چاہیے، اپنے ماحول کو صحیح کرنا چاہیے، اور دوسرا تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے، دن بھر میں کوئی وقت بالکل یکسوئی کا نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں، اور آج صبح سے شام تک میں نے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال کی، اللہ نے آج صبح سے شام تک کتنے میرے اوپر احسان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انعامات میرے اوپر نازل کیے، اور میں نے ان انعامات کے بدلے میں کیا معاملہ کیا، میری کوتاہیاں کہاں رہی، یہ صبح سے شام تک روزانہ
روزانہ اپنی صبح سے شام تک کے بارے میں تھوڑی دیر سوچے، اور پھر اسی سوچ کے اندر اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، جب اس نے میری ان نافرمانیوں کے باوجود مجھے اتنے انعامات سے نوازا، وہ مجھے معاف بھی کر دے گا، وہ مجھے معاف بھی کر دے گا، وہ میری توبہ کو قبول کر لے گا، وہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی کر لے گا۔ یہ اس کو باقاعدہ طور پر ساری چیزوں کو ذہن سے نکال کر کے پھر اس کو دماغ میں سوچے، اور اس کے اوپر کسی کے اوپر سارا دھیان دے، اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی بڑائی پر، اس کے انعامات پر، اس کے احسانات پر۔ یہ روزانہ کا معمول بنا، یہ روزانہ کا معمول بنا۔ تو تھوڑا سا مشکل کام تو ہے بھائی، ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا، کام سے آتے ہیں، کام کے آنے کے بعد پھر موبائل بھی چلانا ہوتا ہے، موبائل بھی دیکھنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے گپ شپ بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے، کچھ بال بچوں کے بھی تقاضے ہیں، تو وقت نہیں ملتا۔ تو یہ جو وقت نہیں ملتا ہے نا، یہ سارا وقت اسی کام کے لیے ہے، یہ سارا وقت اسی کام کے لیے ہے جو زندگی ہے، جس کام کے لیے ہمیں وقت نہیں مل رہا، یہ سارا کا سارا جو وقت دیا گیا ہے وہ اسی کام کے لیے ہے۔ اگر اس کام کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا تو ہمارا سارا وقت ضائع ہوتا، تو ہمارا سارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی دیر کا یہ معمول بنائیں، اور جب یہ معمول بنائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا چلا جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں، ہم اس کے لیے راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس مقام سے بہتر کوئی مقام نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی اتباع کرنے سے رک گیا، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی کامیابی، یہ تھوڑی سی جد و جہد اور تھوڑی سی کوشش کرے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بادشاہ کا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ رات کو اپنی رانی کے پاس گیا، اپنی بیگم کے پاس گیا، تو وہ پہلے کسی بات سے جلی بھنی بیٹھی تھی اس کی، تو آتے اس نے بھی صلوات سنانی شروع کر دی۔ اب اس نے کہا کہ دور ہو جا، دفع ہو جا، میری آنکھوں کی نظروں سے دور ہو جا۔ اب یہ بادشاہ تھا، اب اس کے منانے میں لگ گیا، وہ نہیں مان رہی تھی، اس نے تھوڑا سا اور زیادہ کیا تو اس نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا جہنمی دور ہو جا میرے پاس۔ جب اس نے جہنمی کہا تو بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ دے تو دی، یہ تو ہمارے معاشرے میں بالکل رائج ہو چکا ہے، سکہ رائج الوقت ہے، 3 سے پہلے رکتے نہیں۔ اس نے بھی ایک ساتھ 3 ہی ماری گول، لیکن دونوں پچھتانے لگے، پھر سارا غصہ سب ختم۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، اب سارا غصہ اب آؤ امام صاحب کچھ نہ کچھ بتاؤ، کوئی نہ کوئی راستہ نکالو، غلطی ہو گئی۔ ارے بھائی اب کوئی راستہ نہیں کچھ تو ہوگا، شریعت میں راستہ، زبردستی راستہ نکلواتے۔ بہرحال اب یہ انہوں نے بھی شروع کی علماء کی تلاش، اب جس کے پاس بھی جائیں وہ یہی کہتے، جس عالم سے بھی پوچھیں وہ یہی کہتے کہ بھائی مشروط بات ہے، اب یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، ہم کیا بتاتے، مسئلہ تو جنتی ہے جہنمی۔ تو اس نے کہا اب کیا کریں، اب بادشاہ کی بات تھی، پھیل بھی گئی جلدی سارے شہر کے اندر۔ تو ایک عالم کو بلایا، ایک عالم سے بھی سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ سوال کروں گا، اس کے بعد پھر میں مسئلہ ہوگا۔ تو اس نے بادشاہ سے پوچھا، عالم صاحب نے بادشاہ سے پوچھا آپ یہ بتلائیے کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا مقام آیا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کبیرہ گناہ سے رک گئے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا جب دوپہر میں میں اپنے آرام گاہ میں آرام کرنے کے لیے گیا، تو وہاں محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت خوبصورت لڑکی کمرے کے اندر کچھ چیزیں سنوار رہی تھی، مطلب جیسا پردہ صحیح کر رہی، کوئی کام کر رہی تھی۔ اب اس کو دیکھ کر کے میرا دل اس کے اوپر آ گیا اور میری نیت خراب ہو گئی،
میں نے کنڈی لگائی کمرے کی، اور کنڈی لگا کر کے جب میں اس کی طرف چلا تو وہ عفیفہ اور پاک دامن تھی، وہ میری چال دیکھ کر کے اور میری نظر دیکھ کر کے سمجھ گئی۔ اس نے جب جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا اے بادشاہ اللہ سے ڈر، یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جب اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ سے ڈر، تو میرے اوپر اللہ کی خوف اور عظمت اور اللہ کے جلال کا ایسا غلبہ ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے اوپر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے کنڈی کھولی اور اس نے کہا کہ تو چلی جائے، وہ چلی گئی بابا۔ تو یہ جو میں نے کام کیا تھا اس کے ساتھ میں، چاہتا تو قدرت بھی کوئی مجھے روک نہیں سکتا تھا، کوئی میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اللہ کے ڈر سے رک گیا۔ اس نے کہا کہ اگر عالم صاحب نے کہا اگر تم اللہ کے ڈر سے رکے ہو تو پھر میں گواہی میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ اب سارے علماء میں چرچا ہو گیا بھائی کیوں نہیں ہوئی، کیوں نہیں، کیسے دیا؟ کہ دلیل قرآن پاک سے ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے سے رک گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ تو اتنا بڑا انعام ہے اگر یہ استحضار ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ بات ہمارے دل کے اندر اور یہ اس قوت کے ساتھ ہو جائے کہ ہمیں گناہ کرنے، جب صبح صبح آئینے کے سامنے کھڑا ہونا داڑھی کھرچنے کے لیے تو فوراً دماغ میں آ جائے اللہ کے رسول تو یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ تو اللہ کے دشمنوں کا کام ہے، یہ ایک دم خیال آ جائے اور بات آ جائے، اس سے رک جائے۔ یہ صرف ایک داڑھی کا مسئلہ، اپنے